Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. We have completed our question answer in our previous lecture, and this is lecture number 42. In this lecture, we will discuss about MCQs. But first of all, I would like to request all the students to recite third kalma and Durood Sharif. بیٹا آپ کو تھرڈ کلمہ اور درود شریف کے بارے میں کیوں کہا جاتا ہے؟ آج جمعۃ المبارک ہے تو مختصراً سن لیں. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سورج جن چیزوں پر طلوع ہوتا ہے ان تمام چیزوں میں مجھے سب سے زیادہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر محبوب ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک نے عرش کے ساتھ ان کلمات کو تشبیہ دی ہے. وہاں یہ اس شخص کا اللہ پاک کے سامنے ذکر کرتے ہیں. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ معراج میں کہ اے میرے بیٹے اپنی امت کو میرا سلام دینا اور اس سے کہنا کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے اور اس کے کلمات درخت جو ہیں وہ سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر جو چاہے جتنے لگا لے. اور اللہ پاک خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ میری تسبیح اور تحمید یعنی میری تعریف حمد اور تقدیس پاکیزی بیان کرو صبح شام. تو اس کلمات میں اللہ پاک کی جو ہے وہ پاکیزگی بھی ہے، اللہ پاک کی تعریف بھی ہے، اللہ پاک کی بڑائی اور کبریائی بھی ہے. تو اس لیے آپ کو ہر لیکچر میں کہا جاتا ہے کہ پلیز ریسائٹ تھرڈ کلمہ اینڈ درود شریف. دس از دا بیسک ریزن. ایز اے مسلم وی آر آل آنسریبل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ از دا اونلی ون who is the greatest power, who has greatest powers, and everything is in the hands of Allah. And secondly, recite Durood Sharif, کیونکہ درود شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ 10 مرتبہ جو ہے اس پر رحمت بھیجتے ہیں جو درود پڑھے. تو ان دونوں کلمات کا اہتمام کرنا جو ہے یہ ہمارے لیے دین اور دنیا میں سعادت کا باعث بنے گا. اس لیے کہ ہمارا پڑھنا اور پڑھانا اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. میں سمجھانے میں اللہ پاک کا محتاج ہوں اور آپ سمجھنے میں اللہ پاک کے محتاج ہیں. تو آج ہم بہت ہی اہم جو ہے ٹاپک ہے. آفٹر کویسچن آنسرز وی ول اسٹارٹ آور ٹاپک MCQs. اور MCQs جو ہے یہ بہت اہم ہے. پلیز کیپ یور آئیز آن وائٹ بورڈ. تو وائٹ بورڈ پر آپ آئیں. دس از دا لیکچر نمبر 42. لیکچر نمبر 42 MCQs. سب سے پہلے آپ نے ایک اہم چیز دیکھنی ہے کہ ہمارے پاس جو MCQs آتے ہیں اور اس میں جو فرسٹ کوشچن ہے 19 مارکس میں سے وہ ہے کہ سلیکٹ دا، اصل میں کوشچن ہے سلیکٹ دا بیسٹ آنسر، لیکن اس میں لکھا ہوتا ہے کہ سلیکٹ دا کریکٹ فارم آف دا ورب، یعنی کہ جس کی جو ہے ٹینس کے مطابق ورب کی فارم جو ہے جہاں پہ اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو ٹھیک کر دیں. مگر اصل میں کہنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا. کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہے جو سینٹنس جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا نیچر آف دا سینٹنس آپ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. مثال کے طور پر آپ نمبر 1 پہ دیکھیں کہ اٹ ان دا بریکٹس رین ان ونٹر، اٹ رین ان ونٹر. اب جو ہے نا اس میں ورب یہ جو ہے بنیادی طور پر سنگولر ہے اور اٹ رینز ان ونٹر، اس سے سینٹنس ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر ہم اسی سینٹنس کو جو ہے نا اگر یہ لکھ لیں مثال کے طور پر اس کو ہم لکھیں کہ اٹ ول رین ان ونٹر، اٹ ول رین ان ونٹر. تو یہ کیا خیال ہے؟ یہ ٹھیک ہے غلط ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا ٹینس یہ تو ٹھیک ہے، مگر حقیقت میں یہ بورڈ میں جب آپ لکھیں گے تو یہ آپ کا نمبر کٹ جائے گا. تو یہ کیوں کٹ جائے گا اس کو آپ نے ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے. 9 کلاس میں بھی آپ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس لیے کہ اٹ رین ان ونٹر یہ ایک انفارمیشن ہے، اور یہ انفارمیشن جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان پریزنٹ ٹینس جو ہے وہ اٹ گیوز اس
انفارمیشن. اٹ گیوز اس ٹرو انفارمیشن. یہ ایک ٹرو انفارمیشن ہے کسی بھی ایریے یا کسی بھی ریجن کے بارے میں. یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں سردیوں میں بارش ہوتی ہے, تو وہاں پہ اس کا جو ایگزیکٹ آنسر جو ہم لکھیں گے, اٹ رینز ان ونٹر. اب یہ جو ہے نا اٹ رینز ان ونٹر جب آپ لکھیں گے تو یہ آپ کا ٹھیک کاؤنٹ ہوگا, ورنہ اس کے نمبر کٹ جائیں گے. کیوں کٹ جائیں گے؟ کیونکہ یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ نے نیچر آف دا سینٹینس کے مطابق, یعنی کہ یہ سینٹینس جو ہے یہ سمپل پریزنٹ یا پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں شامل ہے, اس سے باہر آپ نہیں جا سکتے. تو دس از دا فرسٹ پارٹ آف ایم سی کیو. اسی ترتیب پر اگر آپ آگے جائیں, اب یہ جو کہ دے ورک ہارڈ دا ہول ڈے. اب یہ کیا چیز ہے؟ اگر ہمارے پاس اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ دے ورکڈ ہارڈ دا ہول ڈے تو یہ بھی ٹھیک ہے, یعنی پاسٹ ٹینس میں چلا جائے گا کہ انہوں نے سارا دن محنت کی. یا یوں آ جائے کہ دے آر ورکنگ ہارڈ, وہ سارا دن کر رہے ہیں. یا دے ول ورک ہارڈ دا ہول ڈے, یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر یہ بنیادی طور پر یہ چیز, اس میں ایک چیز جو ہے وہ اہم چھپی ہوئی ہے کہ دے ورک ہارڈ دا ہول ڈے. بنیادی طور پر وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ جو ہول ڈے ہے یہ ایک آپ کو انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ یہ اس کا ہیبیچول ایکشن ہے. تو پریزنٹ یا اس کی ڈیلی روٹین ہے. ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس یا یہ سمپل پریزنٹ ٹینس جو ہے یہ از آلویز گیوز اس دا انفارمیشن اباؤٹ ڈیلی روٹین. اٹ ٹیلز اس یا اٹ گیوز اس اباؤٹ ڈیلی روٹین. ہمیں ڈیلی روٹین کے یہ ان کی ڈیلی روٹین کے بارے میں بتا رہا ہے. یا یہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں سمپل کہ یہ ہیبیچول ایکشن ہے, یہ ان کی عادت ہے, معمول ہے. ہیبیچول ایکشن یہ ان کا معمول ہے کہ وہ یہ کام کرتے ہیں, لیکن اس میں بہتر یہ ہے یہ ان کی ڈیلی روٹین ہے کہ دے ورک ہارڈ دا ہول ڈے. اب اس کو جب ہم صحیح کر کے لکھیں گے تو سمپلی ہم وی ول رائٹ دے ورک ہارڈ دا ہول ڈے, بریکٹ والا دے ورک ہارڈ دا ہول ڈے. تو اسٹوڈنٹ کی یہ کنفیوژن جو ہے دور ہو جائے گی جب وہ سینٹینس کو دیکھیں گے اور اکارڈنگ ٹو دا سینٹینس جو ہے وہ اس کو سالو کریں گے. بچے جو ہے معصوم ہیں اور بہت محنت کرتے ہیں, خصوصاً میل اور فیمیل دونوں بچے جو ہیں جو اچھے بچے ہیں, جو یعنی کہ ہر لیول پر ایگزام کے دوران تو سارے بچے محنت کرتے ہیں. کچھ بچے بہت محنت کرتے ہیں اور بہت ہی ٹیلنٹڈ اور جینیس بچے ہیں. اللہ پاک کا شکر ہے ڈی پی ایس میں بہت اچھے بچے ہیں, اپنے اساتذہ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. تو اس میں یہی ریسپیکٹ جو ہے اللہ پاک آپ کو دونوں جہانوں کی کامیابی میں لے جائے گی. چونکہ والدین کا قائم مقام ٹیچر ہوتے ہیں تو آپ کی یہ ریسپیکٹ آپ کو بہت عزت دے گی. آپ یاد رکھیں جو اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچرز کی عزت کرتے ہیں اللہ پاک انہیں بہت عزت دیتے ہیں. اس کو پریکٹیکلی دیکھا گیا. تو بیٹا اس میں اب ہم نے نا دو سینٹینس میں دیکھے ہیں. یہاں پر جو ہے یہ ٹرو انفارمیشن بھی ہے یا اس ریجن کے بارے میں انفارمیشن ہے, اور اس کو ہمیشہ ہم نے جو ہے نا آپ نے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہی لکھنا ہے. یہ ہمارا تھا, یہ ہم نے اس کو ٹھیک کیا ہے. دے ورک ہارڈ اس کو ہم نے ڈیلی روٹین میں لکھا ہے کہ ان کی یہ روزانہ کی عادت ہے. تو اس کو بھی ہم وی ول آلویز رائٹ اٹ ان اور ڈیفائن اٹ ان ٹو پریزنٹ پارٹ میں جو ہے نا پریزنٹ انڈیفینٹ میں جو ہے نا ڈیفائن کریں گے. اس کے بعد ہے ہی اسپیکس دا ٹروتھ. ہی اسپیکس دا ٹروتھ. اب دیکھیں یہ ہی اسپیک ہے تو بالکل وہی آپ اس کو یعنی کہ پھر آبزرو کریں کہ اگر کوئی کہے کہ ہی اسپوک دا ٹروتھ, اس نے سچ کہا, تو ایک تو ہے, اب اس کو جو ہے نا غور سے توجہ سے سنیں, ایک ہے سچ بولنا اور ایک ہے سچ کہنا. دس از دا ڈفرینس. سچ بولنے والی ایک جو ہے وہ عادت ہے, اس کو کہتے ہیں ہیبیچول ایکشن, یعنی کہ اس کی عادت ہے, وہ اس کا معمول ہے, وہ ہے اس کی ہیبٹ ہے کہ وہ فطرتاً سچا انسان ہے. اب ایک غیر مسلم بھی جو ہے وہ سچی بات کر سکتا ہے لیکن ہیبیچول, لیکن اللہ پاک کا انکار کرا ہے تو اس کے بارے میں وہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا, وہ اس کا یعنی کہ ہدایت کا معاملہ ہے. تو یہاں پر جو ہے نا یہ ہیبیچول ایکشن میں کاؤنٹ ہوگا کہ ہم اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہی تو ہیبیچول. وی آلسو یوز پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس وین وی آر ان ہیبیچول ایکشن. آپ اوپر پڑھ چکے ہیں. اٹ آلسو گیوز us about
اٹ ٹیلز اس اباؤٹ ہیبیچول ایکشن. تو یہ ہیبیچول ایکشن ہے, تو اس کو آپ نے کہاں لکھنا ہے؟ ہی اسپیکس. آپ یہاں پہ دیکھیں, یہ یہاں پہ اسپوک بھی نہیں ہے, اس کا ول اسپوک نہیں آئے گا. اکثر بچے جو ہے نا پوچھتے ہیں کہ سر ٹینس تو اس کا بھی ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا اس کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے کہ نیچر آف دا سینٹینس, جملے کی نوعیت کیا ہے, تب جو ہے نا یہ اس میں چلا جائے گا. ہی اسپیکس دا ٹروتھ. لفظ یہ ٹروتھ ہے, جس کو ٹروتھ جو ہے یہ اغلاط العوام میں سے ہے, یعنی کہ جو غلط پڑھا جاتا ہے, لیکن اتنا غلط پڑھا جاتا ہے کہ اس کو اب صحیح سمجھا جاتا ہے. ٹروتھ کو ٹروتھ ہم نہیں کہتے, ٹروتھ ہی کہتے ہیں, چونکہ بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے. اگر ٹروتھ کہیں گے تو وہ عجیب انداز میں دیکھنے لگتا ہے کہ سر کیا کریں. تو اس کو دیکھیں, ہی اسپیکس دا ٹروتھ. یہ آپ کا ہیبیچول ایکشن ہے. آپ کا پہلا اٹ رینز ان ونٹر, ٹرو انفارمیشن ہے. کسی بھی ریجن کے بارے میں جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں بارش جو ہے سردیوں میں ہوتی ہے. یہ ڈیلی روٹین ہے. دے ورک ہارڈ دا ہول ڈے. اس کو ہم اسی ٹینس میں پریزنٹ میں شو کریں گے. یہ اس کی ہیبیچول ایکشن ہے, ہی اسپیکس دا ٹروتھ. اسی طرح دیکھیں, بچے روزانہ اسکول جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر کلیم افضل صاحب جو ہے روزانہ اسکول آتے ہیں, لیکن کلیم افضل تو ریسپیکٹڈ ٹیچر ہے, لیکن اب بچوں کا جو ہے نا یہ ایک معمول ڈیلی روٹین ہے کہ وہ یہ ان کا ڈیلی روٹین میں آئے گا کہ ڈیلی روٹین میں, تو اس میں آپ نے پریزنٹ ڈیفینٹ ٹینس استعمال کرنا ہے. یہ دیکھیں, ہی اب گوز ہو جائے گا, چونکہ گوز جو ہے وہ یہ تھرڈ پرسن ہے, تو اس میں ایس لگ جائے گا. ہی گوز ٹو اسکول ایوری ڈے. سوری, یہاں پہ ڈے مس تھا, ایوری ڈے. ہی گوز ٹو اسکول ایوری ڈے. اب یہ ڈیلی روٹین میں آ گیا آپ کا. یہ بورڈ میں اکثر سینٹنس جو لکھے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے آ چکے ہیں. اس کے بعد دیکھیں بیٹا, اگر یہی چیز جو ہے وہ نیگیٹو میں کہ یہ بھی اس کی جو ہے نا یہ ہیبیچول ایکشن ہے, یہ معمول ہے کہ وہ رات کو کھانا نہیں کھاتا. یعنی کہ بعض افراد جو ہے وہ اپنا کھانا 2 ٹائم کھاتے ہیں, تو یہاں پہ یہ بھی اسی میں جائے گا. آئی ڈو ناٹ, یہاں پہ جو ہے یہ ڈو ناٹ میں چلا جائے گا. آئی ڈو ناٹ فرسٹ سمپل پریزنٹ نیگیٹو فارم ہے, چونکہ یہ پلورل ہے, فرسٹ پرسن اس کے ساتھ ڈو آتا ہے. آئی ڈو ناٹ ٹیک میل ایٹ نائٹ. یس سوری, آئی ڈو ناٹ ٹیک میل, یعنی کہ کھانا جو ہے وہ نہیں رات کے ٹائم نہیں لیتا, میں نہیں لیتا, یہ میری عادت ہے. یعنی کہ آپ کی کسی کی جو ہے اس کو جو ہے ہیبیچول ایکشن میں آپ لے سکتے ہیں کہ اس کی یہ معمول ہے. یعنی کہ ڈیلی روٹین ہو گیا آپ کا, معمول ہو گیا, ٹرو انفارمیشن ہو گئی. یہ ساری کی ساری وی ول آلویز رائٹ اٹ ان پریزنٹ سمپل پریزنٹ ٹینس. اب دیکھیں, یہ ہیبیچول فیلنگز بھی ہوتی ہیں. جس طرح ہماری عادتیں ہیں, اسی طرح ہمارے جذبات ہیں, ایک کیفیات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان بلیوں سے محبت کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ جو ہے اسی وجہ سے نام ان کا بلیوں کے باپ مشہور ہوا. آپ کا اصل نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. تو یہاں پہ شی لوز ہر کیٹ, یعنی کہ یہ بھی کیا ہوگی, یعنی کہ یہ اس کی فطرتاً عادت ہے. تو جو بھی نیچرل چیز ہوگی اور یعنی کہ اسٹرانگلی ہوگی تو اس کو ہم اس میں لیں گے. شی لوز ہر کیٹ ویری مچ. شی لوز, یہاں پہ لو کی بجائے لفظ آ جائے. شی لوز ہر کیٹ ویری مچ, وہ اپنی بلی سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے. اب یہ سینٹنس بھی بورڈ میں اکثر آپ اگر پیپر اٹھا کے دیکھیں تو اس میں آئے گا شی از لونگ ہر کیٹ, شی ول لو ہر کیٹ. دیٹ آر دا انفارمیشن. یہاں پہ انفارمیشن کا مسئلہ نہیں ہے, یہاں پہ اس کی فیلنگز ہے کہ اس کا ایک یعنی کہ فطرت ہے کہ وہ مسلمان کی, جس طرح یورپین اقوام جو ہے وہ کتے سے محبت کرتے ہیں, اور مشرق میں جو ہے ظاہر کتا جو ہے اسلام میں جو ہے اس کی جو ہے اور ترتیب ہے. کتا اگر آ جائے تو اس کو پسند نہیں کیا جاتا, جیسے جس گھر میں کتا وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو یہاں پر ہم جو ہے چونکہ اللہ پاک کی ترتیب اور زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر جو ہے وہ جاتے ہیں, تو مسلمان کے لیے جو ہے نا یہ بلی والا معاملہ جو ہے وہ محبت کے بہت زیادہ قریب ہے. اور اس کے بعد دیکھیں بیٹا, دے ٹیک ٹی ایوری مارننگ. اب یہ دیکھیں, یہ ڈیلی روٹین اور ہیبیچول ایکشن دونوں ہی میں یعنی کہ قریب آتا ہے کہ ان کا روزانہ کا معمول کیا ہے کہ وہ روزانہ چائے پیتے ہیں. تو اس کو بھی ہم اسی ٹینس میں لکھیں گے, دے ٹیک. تو اس کو آپ ذہن میں رکھتے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, یہ پھر آپ رٹا نہیں لگانا پڑے گا, اصل چیز اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے. دے ٹیک ٹی ایوری مارننگ, دے ٹیک ٹی
ایوری مارننگ. یہ آپ کا جو ہے نا یعنی کہ اس کا روزانہ کا معمول ہے کہ وہ روزانہ صبح سویرے چائے پیتا ہے. اور اسی طرح یہ ٹرو انفارمیشن ہے. کسی بھی چیز کے بارے میں ٹرو انفارمیشن کو بھی ہمیشہ مینشن ہم کریں گے سمپل پریزنٹ میں. اب زمین سورج کے گرد جو ہے وہ ریوالوز یعنی کہ گھوم رہی ہے, گھومتی ہے, تو اس ریوالونگ نہیں کریں گے یعنی کہ انفارمیشن نہیں دیں گے, بلکہ ٹرو انفارمیشن میں ایگزیکٹ لکھیں گے دا ارتھ ریوالوز اراؤنڈ دا سن. تو اس کو آپ نے اسی حقیقت کے مطابق لکھنا ہے, دا ارتھ یہ ریوالوز اراؤنڈ دا سن, اراؤنڈ دا سن. یہ آپ کا یہ بھی سمپل پریزنٹ میں آ جائے گا. اگر ارتھ ول ریوالونگ تو وہ ٹینس تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد نیچر آف دا سینٹینس جو ہے اس کا صحیح نہیں رہے گا. تو یہ بنیادی طور پر آپ یونیورسل ٹروتھ سمجھ لیں, یعنی کہ ٹرو انفارمیشن بھی ہے, ایک یونیورسل ٹروتھ بھی ہے, کائنات کی سچائی ہے. جیسے دا اسکائی از بلو, اسکائی واز بلو نہیں, سینٹینس تو ٹھیک ہے, لیکن اسکائی از بلو جو ہے یہ حقیقت ہے, یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. اس کو بھی جو ہے ہمیشہ پریزنٹ ڈیفینٹ میں جو ہے نا پیش کیا جائے گا. اور اس کے بعد یہ آپ کا بہت ہی مشہور ہے کہ ہی ٹیک ہز بریک فاسٹ ڈیلی, کہ ہی ٹیکس یہ بھی آپ کا جو ہے ہیبیچول ایکشن ہے, روزانہ کا معمول, ڈیلی روٹین بھی کہہ سکتے ہیں. ویسے یہ ڈیلی روٹین اور ہیبیچول ایکشن تقریباً ساتھ ساتھ یہ ہی ٹیکس ہز بریک فاسٹ یعنی کہ یہ اس کی روزانہ کا معمول ہے. ہز بریک فاسٹ وہ اپنا روزانہ ناشتہ کرتا ہے, بریک فاسٹ ڈیلی. تو یہ ایسا ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہی اس کے بعد معمول ہے اس کا کہ یا ڈیلی روٹین ہے اس کی کہ وہ ایکسرسائز روزانہ کرتا ہے. تو ہی ٹیکس ہز ایکسرسائز ڈیلی, ہی ٹیکس بالکل وہی ترتیب ہے, ہی ٹیکس ہز ایکسرسائز ڈیلی. اب یہ آپ کے ایم سی کیوز کا جو پارٹ 1 ہے جس میں جو ہے نا 5 ایم سی کیوز آتے ہیں, اور اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ کریکٹ فارم آف دا ورب لگائیں. تو اس میں بنیادی طور پر جو ہے نیچر آف سینٹینس کو آپ دیکھ کر جو ہے وہ کریکٹ فارم آف دا ورب جو ہے نا استعمال کریں گے. اور بنیادی طور پر جو ہے اس کو ہم اب بالکل اسی سے یعنی کہ اسی ٹینس کے اندر رہتے ہوئے اگر جو ہے ہم جائیں گے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس جس کو پروگریسو ٹینس بھی کہتے ہیں, کہ جائیں گے تو پھر جو ہے نا یعنی کہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس دیٹ از ہیپننگ سم تھنگ یعنی کہ جو چیز ریسنٹلی ہو رہی ہو اس کو ہم پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ہم جائیں کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہی از لرننگ فرینچ, ہی از یہاں پہ لرننگ فرینچ, یہ فرینچ یہاں پہ ناؤ ڈیز ان دنوں میں وہ فرینچ سیکھ رہا ہے. اب یہ از نہیں ہوگا, ہم خود لگائیں گے کہ یہاں پہ بریکٹ میں لرن ہے, یہ لرن ہو گیا آپ کا بریکٹ کے اندر. اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہی از لرننگ ہم خود لگا رہے ہیں کہ ہی از لرننگ. یہ کیونکہ ریسنٹلی جو چیز جو ہے ہو رہی ہے وہ ہم پہ آ کے, مثال کے طور پر باہر بارش ہو رہی ہے تو ہم یہاں پہ ہی ڈیش آتا ہے, یہ بریکٹ میں ہوتا ہے, یہاں پہ رین. اب یہ بریکٹ میں رین ہے اور یہ اٹ ہو گیا, اس کے بعد رین یہاں پہ ناؤ ابھی ہو رہی ہے. اب اس کو اس ترتیب سے لکھیں گے اٹ از ریننگ ناؤ, چونکہ پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں ریسنٹلی جو چیز ہو رہی ہے وہ ہم اس کو بیان کریں گے. تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ یہاں پر جب ناؤ کا ورڈ آ جائے, ناؤ اس کے بعد اسی طرح ہے کہ ہی از ہی ایٹ پریزنٹ یہاں پہ آ رہا ہے اور یہاں پر اسپیک آ جاتا ہے. تو یہ ایٹ پریزنٹ بھی ریسنٹلی جو چیز ہو رہی ہے تو ہم اس کو اس طریقے کہیں گے ہی از اسپیکنگ. اب اسپیکنگ کے ساتھ کوئی بھی لینگویج آپ لگا سکتے ہیں, یعنی کہ وہ مس کر دیا میں نے, یعنی کہ آپ یہاں عربک لگا لیں مثال کے طور پر, ہی از عربک, یہ ایٹ پریزنٹ. ہی از اسپیکنگ یعنی کہ ریسنٹلی ان دنوں وہ عربی زبان کو بول رہا ہے. تو سم تھنگ دیٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ, ابھی حالیہ میں جو ہے نا وہ ایٹ پریزنٹ ہو, اس کو ہم جو ہے پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو ہے نا اسی طرح پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس, پریزنٹ ٹینس جو ہے وہ بنیادی طور پر فیوچر انفارمیشن بھی
جو ہے نا اس کو بیان کرنے کے بجائے جاتا ہے. مثال کے طور پر ہی از، مثال یہ یہاں پر ٹو لندن. اب یہاں پر جو ہے نا یہ فیوچر کی انفارمیشن ہے. ہی از گوئنگ ٹو لندن، یہاں پہ گو ہے تو ہی از گوئنگ ٹو لندن ٹمارو. یہاں پہ ٹمارو کا لفظ ہے کہ وہ کل جو ہے وہ لندن جا رہا ہے. اینڈ یہاں پہ ہم نے فیوچر انفارمیشن دے رہے ہیں، ہی از گوئنگ ٹو لندن ٹمارو، کہ وہ کل لندن جا رہا ہے. اس کو جو ہے نا یعنی کہ فیوچر کی انفارمیشن دینے کے لیے بھی پریزنٹ کنٹینیوس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ ساری کے سارے جو ہے نا MCQs، اس میں بنیادی طور پر یہ کنسیپٹ آپ کا کلیئر ہونا چاہیے کہ آپ کو نیچر آف دا سینٹینس کی ترتیب پر جو ہے ورب کو ٹھیک کر کے رکھنا پڑتا ہے، نہ کہ جو ہے نا ٹینس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ نیچر آف دا سینٹینس کیا ہے، کہ یہ پریزنٹ میں جا رہا ہے، پریزنٹ کنٹینیوس میں جا رہا ہے، سمپل میں جا رہا ہے، یا پاسٹ میں یا فیوچر میں. تو یہ اس کا جو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ یونٹ 4 کے ساتھ آگے بھی اس کا سسٹم چلتا رہے گا. یہ ہمارا فرسٹ پارٹ تھا، اس کے بعد ہم پاسٹ ٹینس کو ڈسکس کریں گے. امید ہے آپ میں سے جو بھی کویسچن اور کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھے واٹس ایپ پر جو ہے نا کال کر کے پوچھ سکتے ہیں. اور یہی آپ کی ڈائری ہے کہ اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو مزید جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. یہ لیکچر نمبر آپ کا جو ہے 42 ہے، جو اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیں تاکہ جو ہے لیکچر نمبر 42 ہے، جو غلطی سے 2 صرف لکھا گیا تھا، لیکچر نمبر 42 ہے. تو اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے کر لیں. اگر کوئی پرابلم ہو تو آپ نے لازمی ڈسکس کرنا ہے. جزاک اللہ خیر.